السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. بہت مبارک، عوام کو مبارک. عوام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فتح نصیب کی. آئین کی فتح ہوئی، قانون کی فتح ہوئی. دیکھیں، عدالتوں پر عمران خان نے اعتماد کیا تھا، خاموشی سے نکل گیا تھا اپنی ڈائری اٹھا کے. اس نے کہا تھا کہ اگر فیصلہ انہوں نے کر ہی لیا ہے میرے خلاف تو میں جا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے بات کہ نظام جو ہے، کم از کم ملک میں جو ادارے ہیں، جو آخری ادارے بچ کھچ گئے ہیں، سیاسی ادارہ تو انہوں نے برباد کر دیا ہے. اسی طرح اس نے فوج کے ادارے کی بھی عزت اور تعظیم رکھی. اس نے نیوٹرلز کو للکارا، پکارا، سمجھایا، گائیڈ کیا. بار بار اس نے سمجھایا کہ آپ ملک کی خاطر، آپ نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو جو مسلط کیا ہے، ملک کی خاطر آپ سوچیں. یہ بہت نقصان ہو گیا وطن کا. عوام عذاب میں آ گئی ہے، ملک نیچے جا پڑا ہے. نیوٹرلز کو وہ کرتا رہا. اسٹیبلشمنٹ کو لوگ ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں، نہ نکلیں، نہ سیاسی مہم جوئی کریں، اور اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے. بلکہ ملک میں جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا اور ایک جینون جمہوریت کا پروسیس ہے، اس میں آپ فکری طور پر، نظری طور پر، یا جس طرح بھی، یعنی بغیر کسی مداخلت کیے آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو کریں. یہ تھا عمران خان کا موقف. اور یہ لوگ جو ہے، مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے جس میں وہ ویمپائرز کی، کہ بظاہر وہ بڑے خوبصورت معصوم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھوں سے شکار نکلنے لگتا ہے نا، تو ان کے آہستہ آہستہ آنکھیں یوں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لال یا سفید. پھر یہاں سے 2 دانت نکلتے ہیں، اور پھر وہ دانت جو ہے نا، اور پنجے یوں بڑھ جاتے ہیں، اور یوں ایسے وہ. تو مجھے بہت سارے لوگوں کی حیت بدلتی ہوئی نظر آئی ہے. قانون کی جنگ ہے، آئین کی جنگ ہے، تو آپ عدالت میں لڑنے کی بجائے باہر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بغاوت کرتے ہیں ججز کے خلاف عدالتوں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے بغیر باقی رہ کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے وہ قطاریں بنا کے بغاوت کا اعلان کیا ہے. ایک آدھ لفظ میرے خیال میں مولانا صاحب یا کسی نے بولا ضرور ہے بغاوت کا، کہ ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. بغاوت ہی ہے نا. بائیکاٹ عدالت کا نہیں ہوا کرتا. آپ نے ٹھیک ہے، آپ کہہ دی، آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ قانونی حق حاصل ہے، ہمیں پریویلیج ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی آپ اس پٹیشن کو ریویو کریں یا لارجر بینچ بنا دیں. اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے وہ ماننا پڑتا ہے. یہ اس کے بغیر، میں کہتا ہوں، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ اپنی ساکھ برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے جس خطرے سے دوچار ہے اس سے جلدی جلدی نکل جائے. اور ان کو یہ ہے کہ جتنا لٹک سکے لٹک. بھئی روز ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، روز مہنگائی جو ہے وہ جمپ لگا رہی ہے، روز لوگوں کی بے یقینی ان کو مینٹل ٹارچر کے طور پر، ذہنی طور پہ سلب کرتی جا رہی ہے، معذور بنا رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو جو ہے وہ لمبا کریں، اتنی جلدی کیا ہے فیصلہ کرنی. عدالتیں کہہ رہی ہیں ہم 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، اس طرح ملک کو نہیں کیوس میں چھوڑ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے، تاکہ جب تک ہمارے کیسز پھنسے ہوئے ہیں وہ جلدی جلدی ہمیں وہ کریں تو ہم یہاں سے ٹکٹیں لیں اور نکلیں باہر ٹائیں فش. پھر اس کے بعد پھر جب کوئی ضرورت پڑ جائے، حالات سازگار ہوں، تو پھر آ کے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ اور اقتدار اور وزیر اعلیٰ بیٹا بن جائے، اور ابو جی یا ماموں جی یا چاچو جی وزیر اعظم بن جائیں، باقی جو کزن ہیں یا چہیتے ہیں وہ وزیر بن جائیں، اور ہم مزے کریں، گاڑیاں آگے پیچھے، سہولتیں، ہلو ہاں ٹیلی فون. یہ عیاشی کا ذریعہ ہے ان کا. یہ اقتدار جو ہے اصولاً تو یہ ذمہ داری ہے. اصولاً تو یہ اقتدار اور اختیار آئے تو بندے کو جھک جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. ان کے نزدیک وہ کر و فر، جاہ و جلال، تکبر، فرعونیت اور عیاشی کا ذریعہ ہے یہ اقتدار. یہ اس کے بعد یہ ان کی گردنیں موٹی ہو جاتی ہیں 1.5 سال میں. ان کو وہ حالات ان کے دیکھیں. اب عدالت نے جس طرح ان کو برداشت کیا، جس طرح ایک ایک بندے کو دعوت دی آرگومنٹ کرنے کی. اچھا، آرگومنٹ کا ایک دن کیا ہے، اگلے دن بھاگ گئے. اور وہ ڈپٹی سپیکر صاحب دیکھو، وہ تو اس سے کہتے ہیں دم دبا کر بھاگنا. یعنی اگر اتنے یہ لوگ ہمارے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ گراس روٹ لیول سے تبدیلی آنی چاہیے. یہ بے ضمیر لوگ، ضمیر فروش لوگ، یہ پست ہمت لوگ، یہ بے نظریہ لوگ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یہ کوئی کسی جاگیردار کا بیٹا ہے، کوئی کسی وڈیرے کا بیٹا ہے، کوئی کسی سرمایہ دار کا بیٹا ہے. یہ اپنا پیسہ لگو کے ٹکٹیں لے کے، ٹکٹوں کے پیسے دیتے ہیں یہ لے کے. یعنی پورا سرمایہ دارانہ جو ایک غلیظ قسم کا نظام ہے سیاسی، وہ لاگو کر کے یہ اللہ تللے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. ذمہ دار لوگ تو پہنچتے ہی نہیں ہیں. جن کو لگے کہ ہمارے اوپر عوامی حقوق کا برڈن ہے،
ہم نے اپنے لوگوں کو سہولتیں دینی ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کی خیر کے لیے فلاحی کام کرنے ہیں۔ یہ تو اپنی گاڑیاں، ہوٹر، جھنڈے، یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ظلم اور جبر کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے، اگر ان کے پاس جو ہے ایک خیر کا دل ہے اور حساس دل ہے، اور ان کے دل میں اتنا رب نے اگر ان کو اختیار اور اقتدار دیا ہے، اتنی پاور دی ہیں، اتنی سہولتیں دی ہیں، اور اگر وہ اس رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مخلوق کے لیے ایک حساس اور شفاف دل کے ساتھ سوچیں، احساس کے ساتھ وہ بھی سوچیں۔ اور یہ جو اس وقت صرف عمران خان سے امید ہے، لیکن عمران خان نے بھی اپنے بہت سارے جتنے تھے بیچارے ہمارے پی ٹی آئی کے جو جینون کارکن تھے ان کو نظر انداز کر کے پھر ہمیں وہی یا بڑے شوخے لوگ نظر آئے، یا جاگیرداروں کے بچے نظر آتے رہے، یا وڈیرے نظر آتے رہے، یا باہر کوئی امریکہ سے لیبل لگا کے آ گیا۔ وہ بھی ایک احساس کمتری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی احساس کمتری ہے کہ ایک بندہ باہر بیٹھ کے وہ امریکہ کا جو ہے وہاں پہ کوئی کام بڑا بھی چاہے وہ اٹارنی جنرل ہو کے بھی آ جائے، یہ ان کی نظریں ہمارے قابل لوگوں پر ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا سے قابل لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اور ہمارا احساس کمتری یہ ہے کہ ہم ویسٹرنائز، ویسٹرن کنٹری، ویسٹرن ملک، ہماری روایات اس سے بھی بڑی ہیں، پیدا نہیں ہونے دی گئی، بتائی نہیں جاتی۔ تو ہم تو خیر کے دین پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر اب اس نے عمران خان نے لا الہ الا اللہ کا نظریہ بلند کیا ہے تو اس کے جو سیاق و سباق ہیں، اس کا جو پرسپیکٹیو ہے، اس کو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایک مزید ذمہ داری عمران خان پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، لوگوں نے اس پہ بھروسہ کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر عدالت میں آخری عدالت کو بھی آپ جھنڈی کراتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کی تذلیل اور توہین کرتے ہیں، تو کل کو میں بھی اٹھوں گا، میرے خلاف جب فیصلہ ہونے لگے گا میں کہوں گا جی میں بائیکاٹ کرتا ہوں، یعنی میں کوئی نہ کوئی اس میں سے ڈرامہ نکال لوں۔ جس بندے کے خلاف ہونے لگ جائے وہ باہر نکل کے کھڑنارا لگانا شروع کر دے، یہ کوئی کمیٹی پائی ہوئی ہے، کوئی اندر کمیٹیاں لیے مائیاں نہیں بیٹھی ہیں، جسٹس بیٹھے نے، ججز نے، اور ایک ادارہ ہے۔ اگر فوج کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کے قانون پاس ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ تو موجود ہے، اور یہ پرائم منسٹر پہ لگنی چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب، جن کی اندر دفتر کے اندر پریس کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں اور عدالت کا بائیکاٹ ہوتا رہا ہے، اور عدالت کو برا بھلا کہا گیا ہے اور ججز کی تذلیل کی گئی ہے، اور ان تمام پہ جو باری باری قطار میں کھڑے ہو کے جیسے وہ پتہ نہیں کیا میں کہوں، ایسے بری بات نہ منہ سے نکل جائے، میرے لیے قابل احترام ہے سارے، بظاہر اندر سے نہیں ہے، کیونکہ جو احترام اسی کا کریں گے ہم جن کا باطن خالص ہوگا، باطن شفاف ہوگا اور انسانی دل ہوگا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ جو انسانی شکل و صورت نظر آتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اندر باطن بھی انسان کا ہو۔ یہ جو بڑے یہ جو قاتل، آپ کو 100 بچوں کا قاتل یہاں پہ موجود تھا، بچوں کو تیزاب میں ڈالنے والے، ان کی شکلیں انسانی ہوتی ہیں، اندر سے انتہائی وحشی درندے ہوتے ہیں۔ کوئی لومڑ ہوتا ہے، کوئی ریچھ ہوتا ہے، کوئی بگھیاڑ ہوتا ہے، کوئی لگڑ بگڑ ہوتا ہے، کوئی سانپ ہوتا ہے، کوئی بچھو ہوتا ہے۔ خصلت جو ہے، حلیے پہ نہ جائیں، ان لوگوں کی خصلتیں دیکھیں کہ کس نے ملک کو کہاں پہ ڈنک مارا، کس نے ملک کے کہاں گردن میں دانت گاڑی، کون بازو اکھیڑ کے لے گیا، کس نے ٹانگیں مفلوج کر دی، کون ہڈیاں چبا گیا، کس نے سیدھا دل میں خنجر گھونپا۔ تو ہم تو ارد گرد ایسے معاشرے میں مظلوم ہیں، ہم تو پاکستانی 25 کروڑ عوام، 22 کروڑ عوام سے زیادہ ہم لوگ تو اتنے لوگوں کے شکنجے میں آئے ہوئے، جو ایسے آنکھیں، جو مقصد یہ ہے کہ عدالت کو تم لوگ آنکھیں دکھاتے ہو، فوج کو تم لوگ آنکھیں دکھاتے ہو، بیوروکریسی کو تم لوگوں نے مفلوج کر کے رکھا ہے، جہاں تمہارے کیس ہوتے ہیں وہاں ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے، وہاں پہ بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ججز کو تم بلیک میل۔ یار یہ کون لوگ ہیں، اور کیا ہم اتنے بے دست و پا ہیں کہ ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے؟ 20 کروڑ ہو کر ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ اب عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور مجھے امید ہے، ہم سب کو بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے، یہ ضرور ہوگا۔ بہرحال اس فتح پر آپ سب کو مبارکباد۔ لاہور ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بڑی مہربانی، تاکہ میں ایسے ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں، اور اس ویڈیو کو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔